سورہ انفال کی آیت نمبر 52 کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے، کدأبی جیسا حال آل فرعون فرعونیوں کا، والذین اور ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، انا بے شک اللہ ہے، قوی زبردست، شدید سخت ہے، العقاب عذاب دینے والا۔ با محاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ بچوں، آیت نمبر 52 کی تشریح و توضیح کچھ اس طرح سے ہے کہ ان آیات کو بھی آپ پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب آیت کا آغاز کیا تو فرمایا کدأبی، تو جب کاف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثل، یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے کفار کو آل فرعون سے۔ جو بھی کافر ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے ان کا حال کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے، سب کے سب کفر اور شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی علت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے فرعون اور آل فرعون اور ان جیسی دیگر اقوام نے کیا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ اگر آپ کو فرعون کا واقعہ پتا ہو کہ وہ کس طرح سا تھا، وہ خود کو رب کہتا تھا، انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور اللہ کی آیات کا انکار کرتا تھا۔ جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا تو وہ ان کو تنگ کرتے۔ قرآن مجید میں، احادیث کی کتابوں میں، قصص الانبیاء اور قصص القرآن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آپ اس کو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے مطالعے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، کہ فرعون نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا اور ہر مرحلے پر اتنی واضح نشانیاں، اتنے واضح معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی اس نے سرکشی کی، اللہ کو اپنا رب نہ مانا، تو اللہ نے پھر اس کا کیا انجام کیا یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہماری اگلی آیت میں بھی یہ آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کو فرعون اور آل فرعون اور ان جیسی دیگر قوموں سے تشبیہ دی کہ جو لوگ بھی تمہاری طرح اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو ان کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا کہ مصر کے ایک عجائب گھر میں آج بھی اس کی ممی، اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے جس کو لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کفر کرنے کا، شرک کرنے کا انجام ہوتا ہے۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی اضافت کی کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، شدید ہے یعنی قوی ہے، اللہ تعالیٰ مضبوط ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کی رحمت اس کی غضب پر حاوی ہے، لیکن جب کوئی سرکشی کرتا ہے تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی کفر اور شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو توڑے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دینے میں بھی شدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی جانب۔